اللہ 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 الحمدللہ وکفا والصلاة والسلام علی عبدہ المصطفیٰ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نماز کے شرعی مسائل کے ساتھ آپ کو علمی پکار میں خوش آمدید کہتے ہیں، اور آج کا سوال ہی ہے کہ نماز کی شرائط کیا ہوتی ہیں، جس کو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ وہ 6 کام جن کا نماز سے پہلے ہونا ضروری ہے، ورنہ نماز ہماری شروع ہی نہ ہوگی۔ نمبر 1 ہے طہارت۔ طہارت کا مطلب ہے پاکیزگی، یعنی پاک ہونا۔ یعنی جو شخص نماز پڑھ رہا ہے اس کا جسم، اس کا لباس اور جس جگہ پر وہ نماز پڑھ رہا ہے اس جگہ کا ہر قسم کی نجاست غلیظہ یا خفیفہ، چاہے وہ چھوٹی نجاست ہو یا بڑی نجاست ہو، ہر قسم کی نجاست سے ان 3 چیزوں کا پاک ہونا یہ ضروری ہے۔ یعنی کہ آپ کا وضو بھی ہو اور آپ کا غسل بھی ہو۔ اس کے بعد دوسرا یہ دیکھنا ہے کہ آپ کے کپڑوں پر کوئی خون، پیپ یا پیشاب اس طرح کی کوئی غلاظت والی چیز نہ لگی ہو۔ تیسرا یہ دیکھنا ہے کہ جس جا نماز پر یا جس چادر پر یا جس زمین پر، فرش پر آپ نماز پڑھ رہے ہیں اتنی جگہ پر کوئی ناپاکی وغیرہ جو ہے وہ نہ لگی ہو۔ اگر لگی ہے تو اسے صاف کر لینا چاہیے یا پھر کہیں اور جو ہے وہ نماز پڑھنی چاہیے۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ بہت بڑی چادر ہوتی ہے اور چادر کے ایک کنارے پر پیشاب کے چھینٹے یا پیشاب پڑا ہے تو دوسرے کنارے پر جا کر ہم نماز کو پڑھ سکتے ہیں۔ وہ جگہ، وہ کنارہ، چادر کا وہ حصہ جو پاک ہے۔ اگلی شرط ہے طہارت ہو گئی پہلی، اس کے بعد ستر عورت۔ ستر عورت کا مطلب یہ ہے کہ وہ اعضاء جن کو نماز میں چھپانا لازمی ہے، ضروری ہے، ان کو چھپایا جائے۔ مثال کے طور پر مرد کے لیے ناف سے لے کر گھٹنوں سمیت جو حصہ ہے اس کو چھپانا لازمی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ دیگر جو اعضاء ہیں ہمارے، سینہ ہے، ہاتھ ہیں، پاؤں ہیں، ان سب کا چھپانا بھی، پیٹھ ہے، پیٹ ہے، ان سب کا چھپانا بھی ضروری، لیکن کم از کم اتنا حصہ کہ جو ناف سے لے کے گھٹنوں سمیت نیچے تک ہے اس کا چھپانا یہ شرط ہے، فرض ہے، نماز کے لیے فرض ہے کہ اگر یہ حصہ کھلا ہوگا تو نماز ہماری شروع نہیں ہوگی۔ اور عورت کے لیے جسم کے تمام اعضاء کا چھپانا یہ ضروری ہے، صرف چہرے کی جو ٹکلی ہے یہ، ہاتھوں کی ہتھیلی اور پاؤں کے تلوے، 5 اعضاء ہیں، ان کے علاوہ تمام اعضاء کا چھپانا عورت کے لیے ضروری ہے۔ آج کل عام طور پر انتہائی باریک کپڑے بھی آتے ہیں اور جس میں جو ہے وہ جسم کے اعضاء کا رنگ یا جلد جو ہے وہ نظر آ رہی ہوتی ہے۔ اگر اتنا باریک کپڑا ہے اور اتنے باریک کپڑے کی وجہ سے جسم کا وہ حصہ جو چھپانا فرض ہے وہ نظر آ رہا ہے تو ایسی صورت میں نماز ہماری نہیں ہوگی۔ دوپٹے بھی آج کل جو ہے بہت باریک آتے ہیں جس کی وجہ سے جو خواتین کے بال ہیں ان کی رنگت یا ان کا کلر جو ہے وہ ظاہر ہو رہا ہوتا ہے، تو ایسی صورت میں ان کی نماز نہیں ہوگی۔ لہٰذا نماز کے لیے موٹی چادر ہونی چاہیے یا موٹا دوپٹہ ہونا چاہیے جس سے بالوں کی رنگت، کلر وغیرہ جو ہے وہ ظاہر نہ ہو۔ تو پہلا تھا طہارت، ستر عورت۔ تیسرا ہے استقبال قبلہ، یعنی کہ جو نماز پڑھ رہا ہے اس کا چہرہ اور اس کا سینہ جو ہے وہ قبلے کی طرف ہونا چاہیے۔ اگر وہ جان بوجھ کر قبلے سے اپنے سینے کو پھیر لیتا ہے تو نماز اس کی فوراً ہی ٹوٹ جائے گی، لیکن اگر بغیر جان بوجھ کر، بغیر قصد و ارادے کے کسی وجہ سے چھینک آئی یا کوئی جانور، موذی جانور آ گیا سامنے، چھپکلی آ گئی یا چوہیا وغیرہ آ گئی جس کی وجہ سے اس کو تھوڑا سا پھرنا پڑا، تو اگر 3 مرتبہ سبحان اللہ کی مقدار سے پہلے وہ سیدھا ہو جاتا ہے تو نماز اس کی درست رہے گی، لیکن اگر 3 مرتبہ سبحان اللہ کی مقدار کا وقفہ گزر جاتا ہے تو نماز اس کی ٹوٹ جائے گی۔ جان بوجھ کر پھیرے گا تو نماز فوراً ٹوٹ گئی، کسی وجہ سے پھیرا ہے تو 3 مرتبہ سبحان اللہ کی مقدار کا ٹائم اس کے پاس موجود ہے۔ اگر چہرہ اس نے پھیرا ہے تو چہرہ جان بوجھ کر پھیرنا یہ مکروہ تحریمی ہے، اس سے نماز جو ہے واجب الاعادہ ہو جاتی ہے، یعنی نماز کو دوبارہ لوٹانا جو ہے وہ واجب ہو جاتا ہے۔ تو یہ 3 شرائط ہو گئی، طہارت، ستر عورت، استقبال قبلہ۔ چوتھا ہے وقت، یعنی جو نماز آپ ادا کر رہے ہیں اس کا وقت ہونا ضروری ہے۔ ظہر پڑھ رہے ہیں اس کا وقت ہونا
ضروری ہے، اثر پڑ رہے ہیں اس کا وقت ہونا ضروری ہے۔ لہٰذا جو بھی نماز آپ ادا کر رہے ہیں کم از کم اس کا وقت ہونا ضروری ہے۔ مثال کے طور پر ظہر کا وقت ختم ہونے میں 3 منٹ باقی ہیں اور آپ نے ظہر کے فرض اگر شروع کر دیے ہیں وقت کے اندر اور ختم کی نماز آپ نے عصر کے وقت میں، تو بھی آپ کی نماز جو ہے وہ درست ہو جائے گی۔ شروع کرنا جو ہے وہ وقت کے اندر ہے۔ ظہر میں بھی یہی مسئلہ ہے، عصر میں بھی، مغرب میں بھی اور عشاء میں بھی، کہ وقت میں اگر شروع کی اور دوسرے وقت میں ختم ہو رہی ہے، فرضوں کی بات کر رہا ہوں، تو آپ کے فرض ادا ہو جائیں گے۔ لیکن فجر کے اندر یہ ہے کہ فجر کو وقت میں ہی شروع کرنا ہے اور ختم بھی وقت میں کرنا ہے۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ فجر کی نماز کا وقت ختم ہونے میں 2 منٹ باقی ہیں اور آپ نے نماز شروع کی، ایک رکعت ہو گئی تھی، دوسری رکعت میں جب آئے تو فجر کا وقت ختم ہو گیا، تو لہٰذا آپ کی نماز وہ ختم ہو گئی، آپ کو بعد میں اس کی قضا کرنی پڑے گی، ٹھیک ہے نا۔ تو فجر میں یہ مسئلہ ہے کہ نماز کو وقت میں شروع کر کے وقت میں ہی ختم کرنا یہ لازمی ہے۔ باقی 4 نمازوں میں یہ کہ اگر وقت میں شروع کر دی اور دوسرے وقت میں وہ ختم ہو رہی ہے تو بھی آپ کی نماز جو ہے وہ درست ہو جائے گی، لیکن اتنی تاخیر جو ہے وہ ہمیں نہیں کرنی چاہیے۔ اگلا جو 5واں ہے وہ ہے نیت، یعنی جو نماز آپ پڑھ رہے ہیں اس کی نیت آپ کے ذہن میں ہو، کم از کم اتنی نیت ہو کہ اگر کوئی آپ سے پوچھے کہ کون سی نماز پڑھتے ہو تو آپ بتا سکیں کہ میں ظہر کی سنتیں ادا کر رہا ہوں یا فجر کے 2 فرض پڑھ رہا ہوں، تو زبان سے آپ فوراً بتا سکیں، کم از کم اتنے درجے کی نیت آپ کے ذہن میں ہونی چاہیے۔ اور زبان سے کہہ لینا جو ہے وہ مستحب ہے، اچھی بات ہے، ثواب کا کام ہے۔ چھٹی شرط یہ ہے تکبیر تحریمہ، نماز شروع کرتے وقت جو اللہ اکبر کہتے ہیں یہ چھٹی شرط ہے اور اس شرط کا پورا ہونا بھی ضروری ہے۔ ان 6 چیزوں میں سے اگر 5 چیزیں آپ کی پوری ہیں، ایک چیز کم ہے تو آپ کی نماز شروع نہیں ہوگی۔ مثال کے طور پر پہلے والی 5 چیزیں پوری ہیں آپ کی، لیکن تکبیر تحریمہ نہ کہی تو نماز شروع نہیں ہوگی۔ آخری کی تمام 5 چیزیں پوری ہیں لیکن پہلی والی شرط طہارت، وضو نہیں ہے آپ کا یا غسل نہیں ہے آپ کا یا کپڑے ناپاک ہیں، تو اب آپ کی نماز جو ہے وہ شروع نہیں ہوگی۔ ان 6 کاموں کا نماز سے پہلے ہونا یہ ضروری ہے۔ اللہ رب کریم سے دعا ہے کہ ہمیں ان 6 کاموں کی رعایت کے ساتھ ساتھ نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل علمی پکار کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیں اور گھنٹی کے بٹن کو بھی ساتھ میں لازمی پریس کر لیں تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ تک بر وقت پہنچ سکے۔ اللہ ہمیں ناصر ہو، وما علینا الا البلاغ المبین۔